नाजरीन, इस वीडियो के ज़रिए आज हम सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला जो कि आईनी दरख्वास्त नंबर 3993 ऑफ 2023 में दिया गया है उसका जिक्र करेंगे। इस फैसले में एक सवाल ये था कि क्या निगरान वज़ीर आला सिंध की तैनाती गैर आईनी है। तो इस पे काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी इसको डिस्क्राइब किया गया है इस फैसले में। तो हम इसको उसका जो जो अहम पोर्शंस हैं उसका जायज़ा लेंगे। इस फैसले का इजरा 25 अगस्त 2023 को हुआ है और जो पिटिशनर है उसने इस फैसले में वज़ीर आला सिंध की तैनाती को चैलेंज किया है। तो उसके जो ग्राउंड्स हैं जिस बिना पे उसने चैलेंज किया है वो अदालत आलिया ने कहा है कि the case of petitioner is predicated entirely on Article 207 of the Constitution, the relevant excerpts of which reads as follows कि जो पेटिशनर है उसने सारा जो केस है उसका जोर दिया है आर्टिकल 207 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे और वो इस तरह दिया है, ये उसमें कोट करते हैं 207 जज नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए हाई कोर्ट शैल नॉट hold any other office of profit in service of Pakistan if his remuneration is thereby increased। तो कोई भी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ऐसी ऑफिस प्रॉफिट की ऑफिस जिसमें उसको नफा हो, बेनिफिट हो, वो होल्ड नहीं कर सकता सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर उसकी जो रेम्यूनरेशन है, जो उसकी तनख्वाहें वगैरह हैं, उसकी वजह से वो तनख्वाहें बढ़ जाए और या occupy any other position carrying the right to remuneration for rendering of services या कोई ऐसी दूसरी पोजीशन जो है उस पे बैठा है जिसमें कि उसको हक है रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज देने के लिए अगर वो अपनी मुआवजा लेता है। अब इसमें 207(2) में है सबसे जो 2 है उसका तो ये आर्टिकल 207 की जो झेली आर्टिकल 2 है वो कहता है कि ए पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट shall not hold any office of profit in the service of पाकिस्तान। तो ये ज़रा ये इस पे थोड़ा नोट कीजिए कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान पे सारा केस डिपेंड करता है इस फ्रेज पे। नॉट बीइंग अ जुडिशल और क्वाजी जुडिशल ऑफिस, वो सर्विस जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो जुडिशल या क्वाजी जुडिशल जिसका अदालत के या अदालत के साथ साथ इंतज़ामिया के नेचर का काम हो उसमें वो जा सकता है। और ऑफिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जा सकता है या चेयरमैन और मेंबर ऑफ ए लॉ कमीशन यहाँ भी जा सकता है और चेयरमैन और मेंबर ऑफ दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी इसमें भी जा सकता है बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 2 years आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो ये जो जज की ऑफिस को होल्ड करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो
کوئی بھی آفس آف پرافٹ جو سروس آف پاکستان میں ہے اس میں وہ نہیں جا سکتا. یہ چیزیں پھر اس میں نکال دی گئی ہیں کہ اس میں وہ جا سکتا ہے. اس کے بعد سارا فیصلے میں جو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جو بھی لاجک دی گئی ہے، پھر اس کے بعد جو آپریٹو پیرا ہے اس میں کہا گیا کہ having considered the matter, it is manifest that the petitioner has lost sight of Article 260, which defines the expression service of Pakistan as follows. تو یہ جو ہم نے جج صاحبان نے کہا کہ یہ معاملہ ہم نے کنسیڈر کیا، اس کے بعد یہ ہمارے اوپر یہ ظاہر بات ہے کہ جو پیٹیشنر ہے اس کی نظر اس پہ نہیں پڑی آرٹیکل 260 پہ، جو کہ سروس آف پاکستان کے ایکسپریشن کو ڈیفائن کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ اس طرح کوٹ کیا گیا: سروس آف پاکستان مینس any service, post or office in connection with the affairs of the federation or of a province, and includes an all Pakistan service in the armed forces, and any other service declared to be service of Pakistan by or under act of Majlis-e-Shura, Parliament, or of a provincial assembly. تو یہ جو سروس آف پاکستان کی معنی یہ ہے کہ کوئی بھی پوسٹ ہو، جس پوسٹ ہوتی ہے اور یا آفس ہو. پوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی جیسے یوں سمجھ لے کہ عہدہ ہو یا دفتر ہو، ان جو پاکستانی فیڈریشن آف پاکستان کے معاملات کے سلسلے میں ہو، صوبے کے سلسلے میں ہو، اس میں آل پاکستان سروس بھی آ جاتی ہے. آل پاکستان سروس یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو آفیسرس ہوتے ہیں وہ کسی بھی صوبے میں جا سکتے ہیں، فیڈریشن میں جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آرمڈ فورسز کی سروس ہو، فوج کی سروس ہو، اور کوئی اور سروس ہو جو کہ جس کو اس طرح ڈکلیئر سروس آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا ہو بائی اور انڈر مجلس شورا کے ایکٹ کے تحت، کوئی ایکٹ بنایا گیا ہو یا صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت. تو یہ جب بھی یہ ڈکلیئر ہوئے ہوں گے تو اگر سروس آف پاکستان ڈکلیئرڈ ہے تو پھر وہ اس میں وہ ایکٹ وغیرہ یہ وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے. اب اس میں یہ جو ہے یہ سروسز نکال دی گئی ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جو ہے وہ سروس آف پاکستان جو پچھلی سلائیڈ میں ایکسپریشن یوز ہوا تھا کہ اس میں نہیں جا سکتا، اب وہ سروسز آف پاکستان ڈیفائن ہو گئی کہ کون کون سی سروس ہے جس میں نہیں جا سکتا. اب اس میں کچھ چیزیں، کچھ عہدے، کچھ سروسز شامل نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ سروس آف اسپیکر. اس میں اسپیکر کی سروس نہیں آتی، ڈپٹی اسپیکر کی سروس نہیں آتی، چیئرمین کی سروس نہیں آتی، ڈپٹی چیئرمین کی نہیں آتی، پرائم منسٹر کی نہیں آتی، فیڈرل منسٹر کی نہیں آتی، منسٹر آف اسٹیٹ کی نہیں آتی، چیف منسٹر کی نہیں شامل اس میں، پراونشل منسٹر، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، پارلیمنٹری سیکریٹری، چیئرمین اور ممبر آف لا کمیٹی، چیئرمین or member of Council of Islamic Ideology, special assistant to the Prime Minister, advisor to the Prime Minister, special assistant to a Chief Minister, advisor to a Chief Minister, a member of a House or a Provincial Assembly. تو یہ جو سروسز ہیں یہ سروس آف پاکستان کی ڈیفینیشن سے نکال دی گئی ہیں. تو جو یہ شرط ہے کہ 2 سال کوئی جج صاحب 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد جو 2 سال کے اندر وہ سروس میں نہیں آ سکتا، تو یہ چیز اس پہ
نہیں لاگو ہوتی وہ ان سروسز میں آ سکتا ہے، جو کہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے بتائی ہیں۔ آرٹیکل جو ہے یہ 200 آرٹیکل 260 میں جو بتائیں جو کوٹ کیا گیا ہے، یہ اس میں جو ہے وہ جج اگر 2 سال اس کو نہیں بھی ہوئے ہیں تو بھی ان سروسز میں وہ تعینات ہو سکتا ہے۔ اب 5ویں پیرا فیصلے میں کہتی ہے کہ فرام a plain reading of the definition it is apparent that the post of the CM is specifically excluded۔ تو جو چیف منسٹر کی پوسٹ ہے اس کو خاص طور پہ نام لے کے نکالا گیا ہے فرام دا ایمبٹ آف دی ٹرم، جو سروس آف پاکستان کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کے دائرے سے نکال دیا گیا ہے۔ اینڈ دا کیس آف پیٹیشنر از مسکنسیو، تو جو پیٹیشنر نے 260 کو نہیں کنسیڈر کیا ہے تو کیس کو اس نے سمجھا نہیں ہے۔ تو اب پیراگراف 6 میں اس کا فیصلہ اس طرح سنا دیا گیا ہے، دیٹ بینگ سو، ایسا ہونے کی وجہ سے جو اوپر کہہ کے آئے، وائل گرانٹنگ اپلیکیشن آف ارجنسی، یہ ارجنسی کی درخواست دی جاتی ہے کہ بھئی میرا کیس آپ پرائرٹی پہ سنیں، ارجنٹلی سنیں، تو وہ انہوں نے گرانٹ کی ہے کہ ہاں ارجنسی پہ ہم سن رہے ہیں، تو اس کو ارجنٹ بیسس پہ ہیئرنگ دی گئی ہے۔ تو ایک جگہ تو ہم نے اس کو ارجنٹ دی ہے، وی ہیئر بائی ڈسمس دا پیٹیشن ان لیمینے، یعنی ابتدا میں ہی ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں اس پیٹیشن کو، along with the other miscellaneous application۔ تو جو دوسری miscellaneous application مین کیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری متفرقہ درخواستیں بھی دی جاتی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، ڈسمس کر دی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، نیچے لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور اس کے بعد جو آئیکن ہے اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ جو میری آئندہ کی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں، اس میں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔